ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ جنڈر اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہے، وائلنس اگینسٹ وومن یا جنڈر بیس وائلنس۔ تو جلدی سے چلتے ہیں۔ میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سر نوفل اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو سوال میں نے اٹھایا ہے، جنڈر اسٹڈیز کا پیپر ہے سی ایس ایس کا، پاکستان کے اندر یہ اپیکس ایگزامینیشن مانا جاتا ہے، وہاں سے میں نے اٹھایا جنڈر اسٹڈیز کے پیپر 2016 سے۔ کہتا ہے واٹ آر دا سائٹس اینڈ فارمس آف وائلنس اگینسٹ وومن ان پاکستان اینڈ ہاؤ ان یور ویوز دس مینس کین بی ایلیمینیٹڈ فرام آور سوسائٹی۔ تو اس نے کہا کہ جنڈر بیس وائلنس، جس کو دوسرے الفاظ میں وائلنس اگینسٹ وومن بھی کہا جاتا ہے، تو وائلنس اگینسٹ وومن جو ہے اس حوالے سے سائٹس بتائیے، یعنی کہ ایریا بتائیے جہاں پہ ہوتا ہے، اور فارمس بتائیے، قسمیں بتائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مکمل طور پہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس کا کیا ہے، اور ہاؤ ان یور ویوز دا مینس کین بی ایلیمنیٹڈ، یعنی کہ اس کے سولوشنز بھی بتائیے۔ یہ اگر مینس ہے، یہ ایک قیامت ہے، اگر یہ ایک تباہی ہے، تو اس کا حل کیا ہے، اس سے بچا کیسے جائے۔ اب جلدی سے دیکھتے ہیں کہ سلیبس کیا کہتا ہے سی ایس ایس کا۔ سی ایس ایس کے نمبر 8 جگہ پہ جب اگر سلیبس کو دیکھیں گے تو پوائنٹ نمبر 8 پہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ ایگزام دینے آئیں تو جنڈر بیس وائلنس کو پڑھ کے آئے گا، اور جنڈر بیس وائلنس کے اندر کیا کیا پڑھ کے آئے گا، ڈیفینیشنز پڑھ کے آئے گا، اس کی تھیوریز وائلنس اگینسٹ وومن کی دیکھ لیجیے۔ جنڈر بیس وائلنس کو وائلنس اگینسٹ وومن بھی کہا جاتا ہے، یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسٹرکچرل اینڈ ڈائریکٹ فارمس آف وائلنس کو دیکھ کے آئے گا، یعنی کہ یہاں پہ اس نے یہ دیکھیے فارمس لکھا ہوا ہے، اس فارمس کی قسمیں اس نے یہاں پہ بتا دی ہیں کہ وائلنس کی فارمس کیا کیا ہوتی ہیں، اسٹرکچرل ہوتی ہیں اور ڈائریکٹ ہوتی ہیں۔ ڈائریکٹ فارم آف وائلنس ہوتا ہے اور اسٹرکچرل فارم آف وائلنس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ اسٹریٹجیز بتائیے گا ایلیمینیشن کی وائلنس اگینسٹ وومن، یعنی کہ وہ وائلنس اگینسٹ وومن کو کا سولوشن کیا ہوگا۔ تو دیکھ لیجیے، اب جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹرکچرل بیس وائلنس کیا ہوتا ہے اور ڈائریکٹ وائلنس کیا ہوتا ہے۔ تو ڈائریکٹ وائلنس ڈائریکٹ ہوتا ہے سر، آپ کو لفظ سے نہیں لگ رہا ڈائریکٹ وائلنس؟ ڈائریکٹ وائلنس کا مقصد کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا، گولی مار دی، چاقو مار دیا، لات مار دی، گھوسا مار دیا، یہ ساری ڈائریکٹ انجریز ہیں، اور یہ پیپل کو کل بھی کر سکتی ہیں، اور کوئکلی کریں گی اور ڈرامیٹیکلی کریں گی، ٹھیک ہے جی۔ اسٹرکچرل وائلنس جو ہے وہ ایک وائڈ اسپریڈ ٹرم ہے، اور یہ امیجیٹلی ہو سکتا ہے آپ کو کل نہ کریں، امیجیٹلی ہو سکتا ہے آپ کو زخمی نہ کریں، لیکن اس کے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ اسٹرکچرل فارم اور ڈائریکٹ وائلنس کا فارم کا جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسپلینیشن کہتا ہے کہ جی بی وی، جینڈر بیس وائلنس کو جی بی وی بھی کہا جاتا ہے، اور وائلنس اگینسٹ وومن، جینڈر بیس وائلنس یا وائلنس اگینسٹ وومن جو ہے وہ دراصل وومنس ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ڈیفینیشن جو ہے وائلنس اگینسٹ وومن کی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اینی ایکٹ آف جینڈر بیس وائلنس دیٹ ریزلٹ ان اور از لائکلی ٹو ریزلٹ ان فزیکل سیکشول مینٹل ہارمس اور سفرنگ ٹو وومن انکلوڈنگ the threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty whether occurring in public or in private life۔ تو یہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہو گئی، اور یہ ڈیفینیشن صرف یہی کہہ رہی ہے کہ یہ سیکشول بھی ہو سکتا ہے وائلنس اگینسٹ وومن، فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور مینٹل بھی ہو سکتا ہے۔ تو تین جو ہے اس نے قسمیں بتا دیں کہ وائلنس اگینسٹ وومن جو ہے وہ تین طرح سے ہو سکتا ہے، فزیکل، سیکشول اور مینٹل۔ اس کا جھٹپٹ اگر میں کہوں تو فزیکل یہ کہ اگر آپ کسی کو جسمانی طور پہ جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یہ فزیکل ہو گیا۔ سیکشول کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ سیکشولی اس کو جو ہے وہ ڈسسیٹسفائی کر رہے ہیں، آپ اس کو وریڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں سیکشولی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مینٹل کا مقصد ہے کہ آپ ذہنی طور پہ اس کو اذیت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں جینڈر بیس وائلنس اگینسٹ وومن پرٹیکولرلی انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس اینڈ سیکشول وائلنس۔ کہتا ہے کہ جینڈر بیس وائلنس کیا ہے، بیسیکلی جینڈر بیس وائلنس پرٹیکولرلی یہ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہے۔ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ دیکھیے انٹیمیٹ پارٹنر، انٹیمیٹ کہتے ہیں انگریزی کے اندر ڈومیسٹک کلوز ریلیشن۔ اب کلوز ریلیشن جب آپ انٹیمیٹ پارٹنر کا لفظ استعمال کرتے ہیں جینڈر بیس وائلنس کے اندر تو موسٹلی یہ شوہر کے لیے ہی ہوتا ہے، یا یورپین معاشرے کے اندر یہ بوائے فرینڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن انٹیمیٹ پارٹنر صرف جو ہے وہ شوہر یا بوائے فرینڈ نہیں ہوتا۔ انٹیمیٹ پارٹنر جو ہے وہ دیور بھی ہو سکتا ہے، سسر بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، ساس بھی ہو سکتی ہے، بہو بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی جو آپ کے کلوز ریلیشن میں وہ انٹیمیٹ پارٹنر ہے۔ لیکن جب انٹیمیٹ پارٹنر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ شوہر کے لیے یا ایکس ہسبینڈ کے لیے، یا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بوائے فرینڈ، مغربی معاشرے میں شوہر کی جگہ بوائے فرینڈ بھی رکھتی ہیں لڑکیاں، تو وہ بھی جو ہے وہ اس سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے۔ از اے میجر پبلک اینڈ کلینکل ہیلتھ پرابلم۔
تو یہ وائلنس جو ہے وہ کلینکل اور ہیلتھ پرابلم ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کی، وومنس ہیومن رائٹ کی جو ہے وہ ایک کھلی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور یہ جینڈر ایکویلٹی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے کہ گلوبلی 1 in 3 وومن ایکسپیرئنس. تو بات ہو رہی تھی کہ گلوبلی ان 3 عورتوں میں سے ایک عورت جو ہے وہ کبھی نہ کبھی فزیکل، سیکجول اور یا ایموشنل جو ہے وہ وائلنس کا شکار اپنی زندگی میں ایک دفعہ رہی ہے. یہ جو ہے وہ یہ جتنی بھی پریزنٹیشن ہے یہ اقوام متحدہ کی ہی آفیشیل ویب سائٹ سے لے کے میں نے جو ہے وہ بنائی ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ ہے WHO کی، وہاں سے لیے. تو یہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ اس کو اوتھینٹک سمجھیے گا کہ 3 میں سے ایک عورت جو ہے وہ دنیا کے اندر کنفرم جو ہے وہ سیکجول وائلنس یا فزیکل وائلنس، جینڈر بیس وائلنس کا شکار رہی ہے. یہ اقوام متحدہ کا ڈیٹا کہہ رہا ہے. کہتا ہے کہ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہوتا کیا ہے. میں آپ کو انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس بتا چکا ہوں کہ انٹیمیٹ پارٹنر جو ہے وہ کسی ایکس، آپ کا ہسبینڈ یا آپ کا ہسبینڈ یا آپ کا جو ہے وہ کوئی بوائے فرینڈ یا کوئی گھر کا ممبر بھی انٹیمیٹ پارٹنر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو فزیکل، اور وہ فزیکل، سیکجول اور سائیکولوجیکل ہارم آپ کو دے سکتا ہے ایز اے جینڈر بیس وائلنس یا وائلنس اگینسٹ وومن میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکجول وائلنس کو بھی یہاں پہ ایکسپلین کرتا چلوں کہ سیکجول وائلنس جو ہے وہ کیا ہے. آپ اس کو اسٹل کر کے پڑھ لیجیے گا، بڑا ڈیٹیل کے اندر دیا، میں نے بولڈ کر دیا، اس کو میں کال نہیں کروں گا، آپ اس کو خود پڑھ لیجیے گا. بہرحال جو ہے وہ سیکجول وائلنس جو ہے وہ فورسفل، جو آپ کی وش کے ہٹس کے جو ہے وہ آپ سے اگر کوئی سیکس کرتا ہے تو وہ سیکجول وائلنس ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جو ہے کیٹیگریز آ جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں، کی فیکٹس دیکھ لیتے ہیں. گلوبل ایسٹیمیشن ہے پبلش بائی WHO کے، جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ 3 میں سے ایک عورت جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اس چیز کا شکار رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 38% مرڈرز، اگر دنیا کے اندر 100 عورتیں مرتی ہیں لیٹ سپوز، تو اس میں سے 38 عورتیں جو ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ اس کا انٹیمیٹ پارٹنر ہی ان کو کل کرتا ہے. یعنی کہ زیادہ تر ہسبینڈ یا کوئی بوائے فرینڈ جو ہے وہ اس کو کل کرتا ہے. یہ انٹیمیٹ پارٹنر کا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے رول آ رہا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وائلنس کین نیگیٹیولی افیکٹ دا وومنس فزیکل، مینٹل، سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ، اور ایون یہ کہ وہ HIV تک بھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ پاگل بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی ساری ہیلتھ جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اس وائلنس کی وجہ سے. کی فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں؟ کی فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ معاشرے میں تلاش کریں ایسے آدمی کو جس پہ کہ آپ کو شک ہو کہ یہ جو ہے وہ جینڈر بیس وائلنس کرتا ہے یا وائلنس اگینسٹ وومن کرتا ہے. تو اس آدمی کو کیسے شناسہ کریں گے، اس کو کیسے آپ پہچانیں گے؟ تو سن لیجئے، وہ آدمی یا تو لو ایجوکیٹڈ ہوگا، یا اس کی ہسٹری ہوگی کہ اس کو بھی بچپنے کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا گیا ہے، یا اس کی ہسٹری ہوگی کہ اس کے گھر میں اس کی والدہ کے ساتھ بھی وائلنس اگینسٹ وومن والا کیس ہوا ہے، یعنی کہ وہ خود بھی، اس کی ماں بھی جو ہے وہ جینڈر بیس وائلنس کا شکار رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ نشاور چیزیں لیتا ہے، الکوہل لیتا ہے یا شراب پیتا ہے، تو تب بھی وہ جینڈر بیس وائلنس کر سکتا ہے. ان ایکول جینڈر نارمز کا وہ حامی ہے، یا اس سے تعلق ہے کوئی کسی قبائلی سسٹم سے، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کہ ایسی روایتیں ہیں جو کہ جو ہے وہ وائلنس اگینسٹ وومن کو جو ہے پروموٹ کرتی ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے. تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی ہیں. اسی طرح ایک عورت کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ عورت جو ہے وہ جینڈر بیس وائلنس کا شکار ہو سکتی ہے؟ اگین، وہ عورت اگر لو ایجوکیٹڈ ہوگی تو اس کو دنیا والے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی جو ہے وہ جینڈر بیس وائلنس کا شکار بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اس کی بھی ماں جو ہے وہ اس طرح کے شکار رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی یہ رجحان آ جائے. میں آپ کو پھر یاد دلاتا جاؤں کہ یہ سارے کے سارے فیکٹرز میں نے یونائٹڈ نیشنز کی جو ہے وہ ویب سائٹ سے اٹھائے ہیں، تو اس لیے ان کو آپ اوتھینٹک سمجھیے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ ایبیوز، ایک ایسی خاتون جو کہ جو ہے وہ بچپنے کے اندر ایبیوز ہو چکی ہے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے سیکشولی، تو وہ بھی جو ہے وہ جینڈر بیس وائلنس کا شکار ہونے کا زیادہ چانس بڑھ جاتا ہے ان کی طرف. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں اور بھی چیزیں کہ میل پریولیج کا شکار رہی ہے، وہ شروع سے ہی ایسے ماحول میں رہی جہاں پہ کہ میل پریولیج رہا ہے، تو وہ اس طرح کے خواتین بھی جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہے وہ جینڈر بیس وائلنس کے خطرے میں آ جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں. روٹ کاز کیا ہے؟ جینڈر بیس وائلنس کا روٹ کاز بتاتا ہے کہ جینڈر بیس وائلنس کا روٹ کاز جو ہے وہ جینڈر انیکوالٹی ہے. ایسی نارمس ہیں جو کہ وائلنس کو جو ہے پروموٹ کرتی ہیں، وائلنس کو سپورٹ کرتی ہیں، اور ایسے روایتیں معاشرے کے اندر، ایسی نارمس
جو کہ جو ہے وہ وومن وائلنس اگینسٹ وومن کو جو ہے پروموٹ کرتی ہیں. یہ روٹ کاز ہے جنڈر بیس وائلنس کا. ٹھیک ہے جی. آؤٹ کمز کیا ہو سکتی ہیں, یعنی کہ اس کے نتیجے کیا ہو سکتے ہیں. میں جلدی سے اس کو سمرائز کر دیتا ہوں, ٹائم کم ہے. سوسائڈ, اگر ایسے معاشرے میں جہاں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ جنڈر بیس وائلنس ہوتا ہے, یا وائلنس اگینسٹ وومن جس کو دوسرا نام وائلنس اگینسٹ وومن ہے, تو وہ جو ہے وہاں پہ سوسائڈ کا آپ کو ریشو زیادہ ملے گا. ایسی عورتوں میں 42% تک انجریز زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو ہے وہ لیڈ کر جائے گا کس طرف, ان انٹینڈڈ پریگننسیز کی طرف, یعنی کہ ایسی پریگننسیز جو کہ نہیں ہونی چاہیے وہ ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ایبارشن بھی ہو سکتے ہیں, گائناکولوجیکل پرابلمس ہو سکتے ہیں ان کو, ایسی عورتوں کو وہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کا شکار ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ان کے ساتھ مس کیریج ہو سکتے ہیں, اسٹل برتھ ہو سکتی ہے. اسٹل برتھ کہتے ہیں کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو یا پیٹ میں بچہ مر جائے, یا پری ٹرم ڈیلیوری ہو سکتی ہے. لو برتھ ویٹ بھی ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس کا یا انزائٹی کا شکار ہو سکتی ہیں. ان کو نیند کی کمی ہو سکتی ہے, بھوک کی کمی ہو سکتی ہے, اور سوسائڈ کی بھی وہ کوشش کرتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے ہیلتھ ایفیکٹ ہو سکتا ہے ان کو جو ہے وہ ہیڈ ایک ہو سکتا ہے, بیک پین ہو سکتا ہے, پیٹ کے اندر درد ہو سکتا ہے, گیسٹرو انٹیسٹینل ٹریکٹ کے اندر ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ بتا رہا ہے. پور ہیلتھ اوور آل رہے گی. سیکشول وائلنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے آؤٹ کم کے طور پہ. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف قسم کی برائیاں ہو سکتی ہیں, جیسے کہ ایسی خواتین جو ہیں وہ اسموکنگ کرنے لگتی ہیں, اور جو ہے وہ ڈرگ اور الکوہل بھی جو ہے وہ یوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی اس طرح کی بھی آؤٹ کمس ہو سکتی ہیں. ہاؤ ٹو پریونٹ جنڈر بیس وائلنس, یہ بھی اب ایک بات ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے. تو اس کا بہت سمپل تو نہیں ہے, لیکن ایک سیدھا راستہ ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انیکٹ اینڈ انفورس لیجسلیشن اینڈ ڈیولپ اینڈ امپلیمنٹ پالیسیز دیٹ پروموٹ جینڈر ایکویلٹی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کرنے والی پالیسیز بنائی جائیں, ایسے قوانین بنائے جائیں, ان کو لاگو کیا جائے. تو اس کے بارے میں اس نے ڈیٹیل بتائی کہ جو کہ جینڈر ڈسکرمنیشن کو ختم کر دیں, ایسے قوانین بنایا جائیں جس کے اندر کہ جو ہے وہ میرج کو پروموٹ کیا جائے, ڈیورس کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جائے, کسٹڈی لاز ہوں اس کے اندر, اینڈنگ دا ڈسکرمنیشن انہیریٹنس لاز, کہ جو ہے وہ جو وراثت کے قوانین ہیں وہ صاف ستھرے اور بہتر بنے. امپروونگ وومن ایکسیس ٹو پیڈ امپلائمنٹ, خواتین کو ایسی نوکریاں ملے جس کے اندر ان کو اچھی پیمنٹ ملے, اور جو ہے وہ ایسی جگہ ایسا ماحول ڈیولپ کیا جائے جہاں پہ خواتین کو پیمنٹ ملے ان کے کام کی. ٹھیک ہے جی. ڈیولپنگ اینڈ ریسورسنگ نیشنل پلانس اینڈ پالیسیز ٹو ایڈریس دا وائلنس اگینسٹ وومن. ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی پالیسیز کو بنائے جو کہ جو ہے وہ وائلنس اگینسٹ وومن کو جو ہے وہ ڈسکریج کریں. اب آخر میں جو آپ کو یاد ہوگا کہ سوال جہاں سے شروع ہوا تھا کہ سائٹس اینڈ فارمز آف وائلنس بھی بتانی ہے, تو سائٹس اینڈ فارمز دیکھ لیتے ہیں کہ سائٹس جگہیں کون سی ہیں اور قسمیں کون سی ہیں وائلنس کی اگینسٹ وومن ان پاکستان. ہم اس وقت پاکستان کو یہاں پہ فوکس کر رہے ہیں. کہتا ہے سروے کیریڈ آؤٹ بائی دا تھامس ریچر فاؤنڈیشن رینک پاکستان ایز دا 6th موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ فار وومن. یہ ایک سروے ہے جس کے مطابق پاکستان 6واں خطرناک ترین ملک ہے پوری دنیا کے اندر عورتوں کے حوالے سے. پاکستان از اے ہائیلی پیٹریارکل سوسائٹی اینڈ ٹک لانگ ٹائم ٹو انیکٹ دا لاز فار دا پروٹیکشن آف وومن. پاکستان کے اندر کس کو نہیں پتہ ہے کہ یہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے جہاں پہ مردوں کا معاشرہ ہے, اور یہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ سے بہت قانون سازی ہوئی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے, لیکن بہت لیٹ ہوا ہے. ہم 2021 میں پہنچ گئے اور اب تک جو ہے وہ قانون سازی کی کمی نظر آ رہی ہے. بہرحال قانون بنے. اس وقت جو ہے وہ بہت سارے قانون ہیں. وومن جو وائلنس اگینسٹ وومن ایٹ ورک پلیس ہے اس کے حوالے سے بہت اچھے قوانین بن گئے. ایسڈ تھروئنگ کے حوالے سے بہت اچھے قوانین ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے قوانین بننا ہے. بہرحال ان 2019 وومن پیس اینڈ سیکیورٹی انڈیکس رینکڈ پاکستان 164 آؤٹ آف 167. اسی طرح سے پاکستان از دا موسٹ ورسٹ کنٹری امنگز دا 9 ساؤتھ ایشین کنٹریز. پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں سب سے زیادہ ورس کنٹری ہے ان ٹرمز آف موبائل ایکسیس, فائنینشیل انکلوژنس اینڈ ڈسکرمنیٹری نارمز فار وومن. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ
2011 سے لے کے 2017 تک 51,241 کیسز وائلنس اگینسٹ وومن کے جو ہے رجسٹر ہو گئے، لیکن اس میں سے کنوکشن ریٹ 2.5% رہا، یعنی کہ کنوکشن کہتے ہیں جس میں ان کو سزائیں ہوئیں، یعنی کہ 51,241 کیسوں میں سے صرف 2.5% جو کیسز تھے ان میں عدالتیں جو ہے وہ فیصلہ سنا سکیں، باقی میں جو ہے وہ فیصلہ یا تو نہیں ہوا یا جو ہے وہ مجرموں کو سزا نہیں ملی. تو یہ کنوکشن ریٹ رہا. اب دیکھ لیتے ہیں، کہتا ہے ان پاکستان سائٹس آف جینڈر بیس وائلنس انکلوڈ، پاکستان میں جو سائٹس ہیں، ایریاز ہیں جہاں جینڈر بیس وائلنس ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، وہ فیملی سٹرکچر ہے، ہومز ہیں، ورک پلیسز ہیں، ایجوکیشنل سینٹرز ہیں، یا اور بھی کئی جگہیں ہو سکتی ہیں. تو یہ اس کی سائٹس ہو گئیں. فارمز دیکھ لیتے ہیں کہ جینڈر بیس وائلنس کے فارمز کیا ہیں. دیکھیں جینڈر بیس وائلنس کی فارمز تو پوری دنیا میں تقریباً ایک ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو یہاں پہ لے لوں جو کہ پاکستان کے حوالے سے خصوصی طور پہ آپ کا توجہ حاصل کر سکیں. دیکھیے ڈومیسٹک وائلنس سب سے پہلے تو اس کو ہم نہیں بھول سکتے. ڈومیسٹک وائلنس پوری دنیا کے اندر ہے لیکن پاکستان میں زیادہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ آبزرو کیا جاتا ہے. وائف بیٹنگ، خواتین کو مارنا، بیوی کو مارنا، اور اس حوالے سے اللیگل جو ہے وہ بہت ساری چیزیں. بہرحال پاکستان کے اندر قوانین بن رہے ہیں. KPK کے اندر بھی حالیہ طور پہ قانون بنا ہے اس حوالے سے، جو انشاءاللہ انیکٹ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے قانون بن رہے ہیں. اسٹرکچرل وائلنس دس ٹرم ریفرز ٹو پریونٹنگ وومن فرام میٹنگ دیئر بیسک نیڈس. تو اسٹرکچرل وائلنس یہ ہے کہ آپ خواتین کو جو ہے وہ ان کی بیسک نیڈس نہ دیں، ان کی جو بیسک رائٹس ہیں وہ آپ نہ دیں. تو یہ بھی اسٹرکچرل وائلنس ہے، جینڈر بیس وائلنس کے زمرے میں آتا ہے، اور پاکستان میں یہ بھی بہت زیادہ ہے. چائلڈ میریجز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. ایکسچینج میریجز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ وٹے سٹی کی شادی. اسی طرح سیکچول ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، یہ بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، جس کے حوالے سے بھی نئے نئے قانون بنے ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہ پوری پریزنٹیشن آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی. تھینک یو ویری مچ.